اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ، اس کا معنی کیا ہے؟ قبلہ کی تبدیلی، قبلہ کی تبدیلی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ مکہ میں تھے، شہر مکہ میں۔ آپ کی عمر مبارک تھی 40 برس۔ آپ نے اعلان فرمایا تو نماز کا آغاز ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ، یعنی یہ کعبۃ اللہ ہے اور اسی سمت آگے شمال میں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ تو جب نماز کا آغاز ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس طرف کو اپنے رخ انور پھیر لیا کہ ایک ہی سمت کعبہ بھی ہو اور اسی سمت میں بیت المقدس، دونوں ایک ہی سمت میں آ گئے تھے، دونوں قبلے ایک ہی سمت میں۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے نماز کا آغاز کیا، حرم کعبہ کی بات کر رہا ہوں، مکی زندگی۔ یہ تھا 11 سالہ زمانہ، 11 سالہ دور۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جو 11 سالہ زمانہ تھا، اس میں نماز فرض نہیں تھی، اس میں نماز فرض نہیں تھی۔ اللہ کے تقرب کے لیے صرف مسلمان اپنی مرضی سے ادا کرتے تھے، لیکن نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اب حضور تشریف لے آئے مدینہ شریف میں، ہجرت فرما کے مدینہ میں۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو اب سینیریو اس طرح تھا، ادھر مکہ تھا، ادھر مسجد اقصی یعنی قبلہ اول تھا بیت المقدس، ادھر بیت المقدس اور ادھر قبلہ کعبۃ اللہ۔ اب دوران نماز جس طرح مکہ میں تھے کہ دونوں قبلے ایک ہی سمت میں رکھے جائیں، اس طرح یہاں تو پاسبل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ادھر رخ کرتے ہیں تو ادھر پشت ہوتی ہے، ادھر رخ کرتے ہیں تو ادھر پشت ہوتی ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 مہینے، کتنے؟ 18 مہینے یعنی 1.5 سال اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مسجد اقصی کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب توجہ طلبات، جب ادھر رخ کر کے پڑھی تو اس کا مطلب ادھر پھر بیک پشت تھی۔ ٹھیک ہے، 18 مہینے یہ جو کعبہ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمانوں نے، اس کی طرف پشت کر کے نماز پڑھی، یعنی ادھر مسجد اقصی کی طرف رخ ہوتا تھا۔ کلیئر ہے اتنا؟ اب ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں تھے، یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو آپ نے، یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، حالت نماز میں دعا نہیں کی، ریکویسٹ نہیں کی، بلکہ اپنے دل میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے قبلہ بدلنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے جو یہودی تھے، یہ یہودی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عیسائی بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے تانا دیا کہ اگر دین الگ ہے تو ان کا قبلہ بھی الگ ہونا چاہیے تھا۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ آقا علیہ السلام کو دلی طور پر اس قبلہ سے محبت تھی، کیونکہ یہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے نوجوانی کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا، کعبۃ اللہ کی دیواریں بہہ گئی تھی قریش کے زمانے میں، تو حضور نے اس قبلہ کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے کروائی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 24-25 سال تھی، تو اس کی تعمیر کروائی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران 9 مرتبہ اپنا چہرہ مبارک اس خواہش کے ساتھ کہ ہمارا قبلہ بدلنا چاہیے، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے ہمارا قبلہ، 9 مرتبہ اپنا چہرہ مبارک یوں آسمان کی طرف اٹھائے۔ پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دیکھیں آیت نمبر 144،
144 قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لہذا ہم آپ کو پھیر دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جدھر آپ راضی ہیں، ادھر پھیر دیتے ہیں جدھر آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا آج کے بعد سارے اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، بلکہ آج کے بعد نہیں، یہ میں نے جملہ درست نہیں بولا، آج کے بعد نہیں، ابھی اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ کیا ہے لفظ؟ ابھی اپنے چہرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ظہر، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ظہر کی؟ فرض کتنے ہوتے ہیں؟ تو جماعت کتنی رکعتوں کی ہوتی ہے؟ 4 رکعتیں۔ اب ظہر کے 4 فرائض، ان کی جماعت ہو رہی ہے، تیسری رکعت میں مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، امام آگے ہوتا، امام آگے فرنٹ پہ مرد حضرات کھڑے ہوتے، یہ طریقہ کار ہوتا، فرنٹ پہ کھڑے ہوتے مرد، درمیان میں بچے ہوتے اور سب سے پیچھے یہ طریقہ ہوتا تھا آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں۔ بچیاں، خواتین، بچے سب مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کسی کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ جو گھر نماز پڑھتا، حضور فرماتے اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہو تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ گھر نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت تھی نہیں، 5 وقت بچے، عورتیں، چھوٹے بڑے، مرد بوڑھے، بچے سب مسجد میں آتے تھے، ہر ایک آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے، امامت ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تقریباً 23 سال تک یہ نظام رہا، مسجد میں باجماعت نماز ہوتی تھی، خواتین بھی۔ کسی مسلمان خاتون کو، بچے کو، بچی کو، مرد کو اجازت نہیں تھی کہ دوران نماز وہ اپنے گھر میں رہے، کاروبار کرتا رہے، دکان کھلی رہے، نو، ہر چیز سائلنٹ، نظام رک جاتے تھے سارے۔ جس نے گھر میں چولہا رکھا، اتنا ڈر تھا اس وقت گورنمنٹ کا کہ اگر کسی خاتون نے گھر پہ چولہا رکھا ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی چیز پکا رہی ہوتی، کھانا، ہانڈیاں رکھی ہوتی، کوئی چیز تڑکا لگا رہی ہوتی، ادھر سے اذان کی آواز آتی، جو کچھ جہاں پڑا وہیں چھوڑ کے مسجد۔ اتنا ڈر ہوتا تھا کہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا تو پتہ چل جاتا تھا کون، اور جو نماز کے وقت نماز پڑھنے نہیں آتا اس کو کوڑے مارے جاتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تھا وہ سینیریو کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی فوری طور پہ اپنے رخ پھیر لیں، فوری طور پہ اپنے رخ پھیر لیں۔ اچھا اب یہ بات جو سمجھنے والی قرآن پاک میں آئی ہے، جب اللہ نے حکم دیا بھئی رخ پھیر لیں، نماز نہیں توڑی، نماز توڑنے کا حکم نہیں تھا، نماز جاری، تیسری رکعت۔ امام یعنی امام کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہاں سے یہاں تشریف لے آئے، ادھر آ، آپ نے اپنا اس وقت مصلی مبارک جو تھا، کوئی شایان شان اس وقت کے لائق ایک چٹائی ہوتی تھی یہ کھجور کے پتوں کی، وہ اٹھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز نہیں ٹوٹی، ایسے گھوم کے ادھر پیچھے دوران نماز، کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے، سارے مرد حضرات ایسے پیچھے، خواتین نے دیکھا حرکت ہوئی ہے، انہوں نے ادھر سے ساری پیچھے، بچے ادھر کے ادھر ہی، ادھر سے منہ ادھر کو کر لیے۔ تو یہ دوران نماز ساری ہلچل ہوئی ہے، آقا ادھر تشریف لائے، سارے مرد حضرات ادھر تشریف لائے، خواتین ادھر تشریف لے گئی، مسجد کے اندر نماز نہیں ٹوٹی، نماز جاری ہے، مگر پوری نماز میں راؤنڈ سرکل بن گیا، سارے گھوم کے پھر وہی نماز شروع ہو گئی ہے۔ اس بات کو قرآن نے کہا ان کانت لکبیرۃ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کیا تھی کہ اس وقت آقا علیہ السلام کے پیچھے آپ کی اقتداء میں کم و بیش 1000 کے قریب مرد و خواتین نماز پڑھ رہے تھے، کسی ایک کی جرت نہ پیدا ہوئی کہ اس نے پوچھا ہو نماز کے بعد یا نماز کے دوران کہ یا رسول اللہ ہے کیڑی نماز ہو رہی ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ یہ تھا، اس کو قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، بیٹھے
ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ پتہ چل جائے کون کون ہے کہ جو رسول کی صحیح معنوں میں اتباع کرتا ہے اور کون ہے وہ جو درمیان میں ہر بات پہ سوال اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ واقعہ ہوا ظہر کی نماز کے بعد۔ ٹیلی فون کا تو زمانہ نہیں تھا اس وقت، نہ کوئی جیو ARY QTV کوئی زمانہ اس طرح کا تو تھا نہیں۔ اب لوگ نماز پڑھ کے اپنے اپنے علاقوں کو گئے، وہاں جب قباء کے علاقے میں پہنچے یا آگے دوسری بستیوں میں، عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا، جہاں جہاں جس علاقے میں نماز پڑھ رہے تھے لوگ، دوران نماز کسی نے دیکھا، اس نے کہا بھئی مسلمانوں قبلہ چینج ہو گیا ہے، اسی طرح حالت نماز میں سارے گم گئے۔ پوری جتنی ریاست تھی اس وقت مدینہ کی، سب نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ جس نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، نماز کے دوران ہی قبلہ بدل لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کے فرمایا ھذا منافق قم یا فلان قم اور اخرج من المسجد۔ ایک ایک کو کھڑا کر کے کہا، جو سوال کرنے والے تھے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، منافق کو نکل جاؤ مسجد سے۔ یہ منظر تھا سر، اللہ نے منظر کشی کی، پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ خالص کون کون ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ سب سے پہلا واقعہ دوسرے پارے میں جو آیا۔ یہ آگے اس میں کوئی تقریباً یہ 10 12 13 آیات ہیں، یہ ساری اسی موضوع پہ، ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حج اور عمرہ کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد کیا۔ حج اور عمرہ کے متعلق صفا مروہ کی 2 پہاڑیوں کا واقعہ بیان کیا، صفا اور مروہ۔ آیت نمبر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ ہے ورس نمبر 158۔ وہ تو اسکول بند ہے جی۔ کہ بے شک صفا اور مروہ، صفا اور مروہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ 2 پہاڑیاں ہیں۔ یہ شہر مکہ جب آپ جائیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو وہاں صفا مروہ ان پہاڑیوں پہ سعی کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدہ ہاجرہ جو حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، ان کی یہ سنت ہے، جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی لینے کے لیے کبھی وہ مائی صاحبہ اس پہاڑ پہ، تو کبھی ادھر سے پھر اس پہاڑ پہ، پھر پلٹ کے آتی کہ پیچھے سے کوئی جانور بچے کو نہ کھا جائے، پھر پلٹ کے آتی، پھر دوسرے پہاڑ کی طرف پانی کی تلاش میں جاتی۔ 7 چکر لگائے، جب 7ویں چکر کا اختتام ہوا تو حضرت اسماعیل کے جہاں قدم ایسے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آب زمزم سنتے ہیں نا، تو یہ آب زمزم کا یہ ہے سارا پس منظر۔ تو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو اللہ نے کہا کہ یہ شعائر اللہ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی۔ شعائر جمع ہے شعار کی، شعار، شعار کہتے ہیں نشانی کو، شعار کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی قوم کی علامت بن جائے یا کسی مذہب کی علامت بن جائے، اس کو شعار کہتے ہیں، اس کو شعار کہتے ہیں۔ شعار کیا لفظ ہے؟ شعار۔ UK ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، کوئی عورت اگر باہر آئے اور اس نے حجاب کیا ہو، چہرے پہ نقاب اوڑھا ہو، حجاب کر کے باہر نکلے، تو دیکھنے والا سب سے پہلے کیا کہے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ بچی مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حجاب مسلمان عورتوں کے لیے شعار ہے۔ یہ کیا ہے؟ شعار۔ ہر وہ چیز جو آپ کو دوسری قوم سے ممتاز کرے وہ شعار ہے۔ نماز، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز شعار ہے۔ کیا ہے؟ شعار، نماز شعار۔ داڑھی رکھنا مومن پہ واجب ہے، تو داڑھی رکھنا شعار ہوا، داڑھی رکھنا کیا ہوا؟ شعار۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو کسی بھی قوم کی علامت بن جائے کہ وہ قوم اس سے پہچانی جائے، دوسری قوم سے ڈیفرنٹ ہو، اس کو شعار کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو قربانی کے جانور کو بھی اللہ نے شعار کہا ہے۔ والبدن، یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ قربانی کے جو جانور آپ 5-10 دن پہلے جو بکرے بکریاں جن کو خرید کے آپ رکھ لیتے ہیں، ان کو اللہ فرماتا ہے ان کی اچھی طرح سے خدمت کرو، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ شعائر اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ کے بعد آپ
ام حبیبہ کو بھی سمجھ آ گئی. اس کے بعد بیٹے آگے دیکھیں. سبحان. آپ میں سے کسی نے سائنس پڑھی ہو, فزکس؟ ادھر سے, یہ تو بچی نہیں چھوٹی, کسی نے نہیں سائنس کبھی نہیں پڑھی, فزکس؟ ڈاکٹر صاحب نے تو پڑھی. ڈاکٹر صاحب یہ جو آیت آ رہی ہے نا, یہ پھر آپ دونوں اس آیت پہ اپنی اپنی ریسرچ کر لیں, ایوب بھائی بھی اور آپ بھی. فزکس کی بنیاد یہ آیت ہے. آیت نمبر ہے 164. جو فزکس کا طبعیات کا علم ہے, طبعیات, فزکس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ طبعیات. طبعیات, برانچ آف دا سائنس. ان فی خلق السماوات, کیا ہے ڈیفینیشن؟ کہ جو میٹر اور انرجی کو ڈسکس کرے. برانچ آف دا سائنس which discuss the matter and energy is called physics. فزکس کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا فزکس کی بنیاد یہ آیت ہے. آگے والی جو آیات ہیں وہ ساری اللہ رب العزت کی توحید پہ دلالت کرتی ہیں, شیطان کے وسوسوں پہ دلالت کرتی ہیں. اس پہ کل آپ نے بات کر لی. اچھا, آیت نمبر 173, 173, اس میں اللہ رب العزت نے ایک مضمون ارشاد فرمایا ہے. جی کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 173. میتہ, اللہ نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردہ چیز. ہر مردہ چیز کو اللہ نے تم پہ حرام کر دی. آگے والدم, بہتا ہوا خون. بہتا ہوا خون حرام ہے. لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور ہر وہ چیز جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے. وہ حرام. وہ کیا ہے جی؟ یہ چار چیزوں کو اللہ پاک نے نام لے کے فرمایا. یہ چار چیزیں بولیں, یہ چار چیزیں حرام. حرام کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے, آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانا. یہ حرام. یہ کیا ہے؟ حرام ہے, منع کر دیا. ایک چیز سر, یہاں یہ بہتا ہوا خون, اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون ویسے جیسے گوشت میں بعض اوقات وہ خون کے قطرات ہوتے ہیں, لیکن وہ بہہ نہیں رہے ہوتے. جیسے کسائی بعض اوقات اس سے گوشت لینے جاتے ہیں تو وہ کاٹتا ہے تو خون کا قطرہ ایک گر جاتا ہے, وہ خون اس میں شامل جم جاتا ہے. وہ جم جاتا ہے, وہ حرام نہیں, وہ اس سے مستثنا. یہ میں نے اسی لیے لفظ لکھا بہتا ہوا خون, کیونکہ وہاں صرف خون ہے. تو یہ آگے جا کے نا آپ پڑھیں گے دمم مسفوحا, سورہ انعام میں, سورۃ الانعام میں آپ پڑھیں گے. اس کی وضاحت آگے جا کے آ جائے گی کہ بہتا ہوا خون حرام, بہتا ہوا. ٹھیک ہے, اب یہاں سے قاعدہ کیا معلوم ہوا؟ جو اللہ رب العزت نے قاعدہ سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حرام, اس کو آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے. الحلال ما احل اللہ ورسول. حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حلال قرار دیا. حلال مطلب جس کو آپ کھا سکتے ہیں, جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ حلال ہے. اور حرام مطلب جس کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا. جی, والحرام ما حرم اللہ ورسول. حلال وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حلال کی. حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حلال کیا. بولا کریں, جس کو اللہ رسول نے حلال کیا. اور حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کہہ دیا. الحلال ما احل اللہ ورسول, الحرام ما حرم اللہ ورسول.
تیسرے نمبر پہ وبینہما الشبہات، وبینہما الشبہات، درمیان میں وہ چیزیں ہیں جو شبہات ہیں. عامر صاحب، شبہ شک کہ اس میں کوئی حکم نہیں ملتا مگر آپ کے اندر شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کچھ اس میں چیزیں جائز ہونے والی بھی ملتی ہیں، کچھ اس میں ناجائز ہونے والی بھی، دونوں طرف برابر برابر دلائل ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ادرؤ الشبہات، چھوڑ دو شبہات کو بھی چھوڑ دو. ادرؤ الشبہات، شبہات کو بھی چھوڑ دو. یہ حمزہ ہے، حمزہ یہ واو ہے. ادرؤ الشبہات، چھوڑ دو جس چیز میں تمہیں شک ہو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے، کہ شک میں پڑھ کے عین ممکن ہے تم کسی حرام چیز کو استعمال نہ کر لو، لہذا جس میں شبہ اس کو بھی. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا اگر کوئی شبہ والی چیز ہے خالق کو انگلی ڈال کر، وہ تو تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال تھی، تقویٰ کی بہت اعلیٰ مثال. سبحان اللہ. تو یہ ہے قاعدہ، شرعی قاعدہ جو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، اس آیہ کریمہ سے. قاری صاحب، یونان والے قاری صاحب، آپ نے جب وہاں جانا ہے تو آپ سے یہ سوال زیادہ ہونے ہیں. ٹھیک ہے، صرف جماعت کروانا، نماز پڑھانا، تقریر کرنا مقصد نہیں، مقصد ہوتا ہے وہاں لوگوں کے کوسچنز کو بھی ایڈریس کرنا ہے. آپ سے کوئی بندہ آ کے کہہ دے جی یہ چیز تو حرام ہے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دوپہر کے کھانے کے وقت سلاد بنا لیا، کوئی وہاں کی چیزوں کے مطابق کھیرے وغیرہ پکڑ کے سلاد بنا لیا، کوئی مولوی صاحب گزرے کہ یہ تو حرام ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب؟ آپ لسی پی رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی یونان کی لسی حرام ہے کیونکہ یورپ کی ہے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اس پر تو یا وہ دلیل دے گا یا انہیں بتاؤ. کیا دلیل دیں گے؟ آپ کہیں گے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کیا ہو. اگر تو یہ چیز حرام ہے تو اللہ رسول کے کسی قول کی یا قرآنی آیت کی دلیل دیں. بس سمپل. وہ آپ کو کہتا ہے 11ویں شریف کا ختم دلانا حرام ہے، آپ کہیں جی سادہ بات ما حرم اللہ. وہ کہتا ہے جی میلاد شریف کا جھنڈے لگانا یا کوئی کھانا شانا پکانا، خوشی منانا حرام ہے، آپ کہیں جی ما حرم اللہ و رسول. جو چیز حرام ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رسول نے کہاں فرمایا حرام. بس جی شعیب ارونی صاحب، پورے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے جی 11ویں حرام؟ گل ختم، گل ختم. کوئی کہے جی آن لائن درس نظامی حرام ہے، ٹھیک ہے حرام ہے جی، مضامین قرآن کا کورس آن لائن حرام ہے. کیا جواب دیں گے بیٹا؟ میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. حرام وہی چیز ہوتی ہے جس کو اللہ یا اللہ کا رسول حرام کراتے. بات سمجھ آ گئی؟ عامر صاحب، بہت بڑا مسئلہ یہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا شرعی قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. کبھی زندگی میں کبھی پھنس جائیں گے نا تو پھر آپ یاد کریں گے کہ یہ واقعی کوئی قاعدہ تھا. بس حرام وہ ہے جس کو اللہ رسول نے حرام کیا، بس دیٹ سے ختم بات. یہ ادھر پچھلے دنوں کچھ خواتین نے مجھ سے مسئلہ پوچھا یہ عدت کے معاملے میں. وہ ایک کتاب لے کے آئے تھے، اس کے اوپر اتنی باتیں لکھی ہوئی، توبہ یا اللہ توبہ. اس کے مطابق اگر کوئی عورت عدت گزارے تو وہ 4 مہینے کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جائے، دل کرے 4 مہینے بعد آپ ہی فوت ہو جائے. اتنی مشکل وہ عدت تھی کہ ایک کمرے کے اندر بند رہنا ہے، آپ کھانا لینے بھی باہر نہیں جا سکتی، آپ کو کھانا بھی اندر دیا جائے، آپ بھائیوں سے بھی پردہ کریں گی، آپ نے اندر رہ کے بھی. وہ میں پڑھ کے اس کو حیران تھا کہ یہ کون سا دین آ گیا ایسا. تو اس ساری صورتحال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ بھئی منع صرف وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے منع کیا، بس. اگر اللہ رسول نے منع نہیں کیا تو محلے کی کوئی باجی یا کوئی قاری صاحب جو مرضی کہتے رہیں پھر وہ حرام نہیں. دیٹس اٹ. یہ اس آیت میں آیا، آیت نمبر 173، آیت نمبر 173 آ گیا. اب ہے آیت نمبر 177.
یہ ادھر والے جو بچے ہیں خواتین حضرات، یہ آیت بیٹے آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ نیکی کیا چیز ہے. نیکی کیا؟ نیکی نماز پڑھنے کا نام ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، کیا نیکی کلمہ پڑھنے کا نام ہے؟ نیکی کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پڑھ کے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ایک دوسرے سے نقل نہیں کرنی، چیٹنگ نہیں کرنی. جو آپ کو سمجھ آتا ہے وہ لکھ کے لیں، اس کو پھر دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آگے جی رمضان کا ذکر. یہ رکوع نمبر 6 سے آگے 7 تک یہ سارا پورا رکوع ہی رمضان سے متعلق ہے. رمضان کے روزے کتنے ہیں؟ 29 یا 30. کیسے پتہ چلتا ہے؟ چاند کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے. اچھا، اب اگر کوئی بیمار ہے 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک ہے کفارہ، ایک چیز ہے قضا، اور ایک چیز ہے فدیہ. یہ اب روزے گزر گئے ہیں، یہ غور سے سمجھ لیں. یہ چیز روزے کے چیپٹر میں یہ 3 چیزیں، ان میں سے 2 اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، تیسری نہیں فرمائی. 2 چیزیں. قضا، یہ پڑھیں آیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بیمار ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، سفر میں ہو، وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر بعد میں اس کی قضا کرے گا. بعد میں اس کی قضا یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں بعد میں رمضان کے بعد جب اللہ اس کو موقع دے تو وہ روزے اس نے رکھنے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا. بولیں روزے کی قضا. دوسری بات، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ کوئی بندہ بزرگ ہو جائے، اپنی عمر کے اس حصے میں چلا جائے کہ اب اس کو پتہ ہے کہ اس نے ساری زندگی صحت یاب تو ہونا نہیں ہے، لہذا اب وہ دوبارہ اس کی قضا کر نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا. 2 کلو گندم کر لیں، شارٹ کٹ طریقہ. ایک روزے کا اتنا فدیہ ہوتا ہے، ایک روزے کا. اگر آپ نے 30 چھوڑے ہیں تو پھر کتنی گندم بنے گی؟ فدیہ کتنی گندم بنے گی؟ 60. کیا ہنس رہے ہیں ایسے؟ پیچھے کھڑے ہو جائیں، وہ پیچھے اٹھ جائیں، سٹینڈ اپ. جی اگر آپ نے 20 روزے چھوڑے ہیں تو کتنا فدیہ بنے گا؟ 60 بنے گا. 40 کلو. ایک من گندم. ٹھیک ہے، آپ نے جتنے روزے چھوڑنے اس کے اکارڈنگلی آپ گندم یا گندم کے برابر پیسے. آج کل تو کتنی تھی 1 کلو؟ یہاں ایک وضاحت اور بھی ضروری ہے. آپ نے کہا کہ اپنے جتنے روزے چھوڑنے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سیر پیڑ ہو کے روزے چھوڑ دے گا. نہیں، وہ میں نے بتایا یطیقونہ، آپ عمر کے اس حصے میں چلے گئے ہیں کہ اب آپ کو یقین ہے کہ آپ نے دوبارہ صحت یاب نہیں ہونا اور آپ قضا نہیں کر سکیں گے. اچھا، تیسری صورت ہوتی ہے کفارہ. یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کے، یا رکھا تھا تو توڑ دیا. اس کا کیا حل ہوگا؟ کفارہ. کفارہ کیا ہے؟ کفارے میں 3 صورتیں ہیں. یا تو آپ 60 روزے رکھیں گے، ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے آپ مسلسل 60 روزے، 60 روزوں کے درمیان ایک روزہ چھوڑ دیا، پھر 60 رکھیں گے. اللہ اکبر. 40 رکھے ہیں، 40 رکھ کے پھر ایک چھوڑ دیا، پھر 60 رکھیں گے. مسلسل 60 روزے رکھنے. ٹھیک، ایک روزہ چھوڑنے کی سزا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر دوسری بات یہ کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کیا ہے کہ ایک مسکین کو آپ 2 کلو گندم دیں گے. ایک مسکین کو 2 کلو گندم، 120 کلو ہو جائے گی. ایک روزے کے بدلے کتنی گندم؟ 3 من. 120 کلو. کتنی؟ 120 کلو. آج کل من 4.5 تھا جی، 4500. تو 4 دن بار 12 اور 5 دن بار 15، یہ ہو گیا 13,500 جی. ایک روزہ چھوڑنے کا کفارہ ہے 13,500 روپے. تیسری بات،
ایک غلام آزاد کرے گا. تو آج کے زمانے میں چونکہ غلام ہے ہی نہیں, کسی غلام کو آزاد کرنے کا اب زمانہ نہیں رہا, غلام نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اب صرف یہ 2 صورتیں, 60 روزے یا 60 مسکین. یہ بیٹا پورا یہ چیپٹر قرآن پاک میں رکوع نمبر 6 سے 7 میں بیان ہوا. سحری آپ نے کب کرنی ہے, افطاری کب کرنی ہے, روزے کے دوران آپ نے کن کن چیزوں سے باز رہنا ہے, یہ سارا اللہ پاک نے بیان فرما دیا اس رکوع میں. آگے حج اور عمرہ ان کا حکم آیا ہے. اچھا اس میں بس زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. حج کے احکام ہیں کہ حج کے دوران آپ نے کسی چیز کو, جب آپ احرام میں ہوں یا عمرہ کی حالت میں جب آپ حالت احرام میں ہوں, پھر آپ نے کسی چیز کو, کسی کو تکلیف نہیں دینی, کسی کو گالی نہیں دینی, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو خلاف شرع ہو. اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے, آنکھوں کو پاک رکھنا ہے, اپنے کانوں کو پاک رکھنا ہے, اپنی سوچ کو پاک رکھنا ہے, متقی بن کے رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مسائل بیان کیے ہیں. اب یہ جتنی چیزیں قرآن پاک میں یہاں آئی ہیں, یہ ہے بیٹا آیت نمبر, پورا کریں نا, پورا چیپٹر لیں. یہ شروع ہو رہا ہے 192 سے نہیں, ہاں 196 سے لے کر تو یہ ہے 190 بلکہ 200 تک, 200 آیت نمبر 200. ٹھیک ہے, اب یہ جتنے حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیے, ان میں سے ان کی بات ہو رہی ہے جو یہاں لکھے. ان میں سے آپ نے کوئی بھی چیز چھوڑ دی حج یا عمرے کے دوران, کوئی بھی چیز چھوڑ دی, تو آپ کے اوپر ایک قربانی لازم آئے گی, اور ایک بکرا وہاں وہیں رہ کے. اگر وہاں نہیں کر سکتے تو پھر آپ روزے رکھیں, 3 وہاں 7 واپس آ کے 10 روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا بیان سب باتیں نیزا رجعت. آگے یہ خواتین کے مسائل ہیں, ان کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہ دم پڑنے کی صورت میں سر 3 روزے وہاں اور 7 واپس آ جاتے اگر قربانی نہیں کرتے تو. یہ آگے خواتین آخر پہ ایک واقعہ ہے جالوت کا, طالوت کا اور داؤد علیہ السلام. جالوت, طالوت اور داؤد علیہ السلام. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, قوم بنی اسرائیل کا. آیت نمبر سر, آیت نمبر, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, آیت نمبر 246 سے لے کے پورا دوسرا پارہ مکمل. میرا بھی کدی دل کر پہ بہن دے گھر پہ تھک ہی جانا ہے. ہاں بیٹا یہ آیت نمبر 246 ادھر سے چیئر دیں کہ 246 سے لے کے دوسرا پارہ مکمل. یہ ایک ہی واقعہ ہے. بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی. واقعہ یہ زمانہ تھا کہ جالوت ایک بادشاہ تھا. جالوت ظالم تھا, اس کے خلاف جنگ کرنی تھی. تو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم اپنا سپہ سالار طالوت کو بنا لو, اپنا سپہ سالار طالوت کا. اب جب طالوت کا نام لیا تو سارے لوگوں نے کہا یہ تو غریب ہے, یہ پورے معاشرے میں سب سے زیادہ غریب ہے, بے روزگار ہے, تو اس کو ہم سپہ سالار بنا کے تو کہاں پھنس جائیں ساری. ٹھیک ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس مال کتنا ہے, یہ دیکھو کہ تم میں سے کسی کا علم اس کے برابر نہیں, تم میں سے کسی کا علم اس کے برابر. تو کسی بھی قوم کا سربراہ یا سپہ سالار بننے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم. کیا ہے؟ والجسم, اور طاقت, زور بازو. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. حضور نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے.
جو مسلمان طاقتور ہو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ایسا زمانہ آ چکا ہے بدبختی کا کہ بچے پیدا ہوں، جوان تھوڑے تھوڑے بھی بچپن ہی ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ خواہ وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ جائیں، وہی سارا کام کر لیں، سانوں تے اٹھ کے کدے نہ جانا پڑے۔ بیٹے اس کو شریعت نے ناپسند کیا، اللہ کی شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ حضرت جناب فاروق اعظم کے زمانے میں ایک نوجوان ظہر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، پکڑ کے 40 کوڑے مارے، 40 کوڑے مارے، اور اس کو فرمایا کس نے تمہیں یہ حق دیا ہے کہ جوانی کی عمر میں تم دن کے وقت سوئے ہو؟ اللہ باہر نکلو۔ اس کو جا کے مارکیٹ میں خود کام دلوایا، لوڈنگ کا کام دلوایا۔ جب باہر سے قافلے آتے تھے تو اس کی ذمہ، جس کو کلی نہیں کہتے، کلی لگوا دیا اس کی، جب باہر سے قافلے آئے تو ان کا سامان اٹھا کے مارکیٹوں میں رکھنا ہے، اور اس کو پھر دیہڑی اس کی مقرر کی، سارے ایک تھیلے کے بدلے میں اس کا اس وقت کے حساب سے 2 درہم یا 2 دینار فائنل کیا حضرت عمر فاروق نے۔ تو کوئی بچہ بچی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے یا وہ سویا رہے یا وہ یہ پسند کرے کہ مجھے کوئی کام نہ بتایا جائے۔ شریعت کا پسندیدہ طریقہ، بیٹا جب تھوڑے چلنے لگے، اللہ کے رسول کا طریقہ فرمایا سب سے پہلے اسے تیراکی سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں، جب بچے چلنا سیکھے ان کو تیرنا سکھاؤ، تیراکی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیر اندازی سکھاؤ بچوں کو، تیر اندازی سکھاؤ، اس سے فوکس بڑھتا ہے، فوکس۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے جوان ہوں ان کو گھوڑ سواری سکھاؤ۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، گھوڑ سواری، گھوڑا چلانا، اس لیے کہ گھوڑا چلائے گا جو اس کا دل مضبوط ہوگا، سینہ مضبوط ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان بچوں کے ٹورنامنٹ کرواتے تھے، بچوں کے ٹورنامنٹ کرواتے تھے، ان کو انعام دیتے تھے، خود وہاں ساتھ کھڑے ہو کے سارا دن ہی آپ ٹورنامنٹ کرواتے، گھڑ سواری کے مقابلے کرواتے، تیر اندازی کے مقابلے کرواتے، تیراکی کے مقابلے کرواتے، آقا علیہ السلام ان کو انعام دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا میں آپ کو یہ حدیث بتا رہا ہوں ساری۔ آج ہم پتہ نہیں کس زمانے میں آ گئے، بچے پیدا ہوتے ہی جوان ہوتے ہی بوڑھے ہیں جی، 8-10 سال 15 سال کی عمر میں ان کے چلنا پھرنا ایسا ہے کہ بوڑھے ہیں، اور کسی کو نماز پڑھتے دیکھ لیں تو نماز ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی جان ہی نکل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا منافق کی نشانی دیکھنی ہو تو پھر یراؤن فی الصلاۃ کسالا، وہ نماز کے اندر سست ہوتے ہیں، نماز ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جب بس ڈگی چلے، بیٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، قیام نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ مومن طاقتور ہے۔ علامہ محمد اقبال نے کہا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، بریشم کی طرح رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ فولاد لوہے کو کہتے ہیں، سخت ترین اوریجنل لوہا، J4 ڈاکٹر صاحب، J4 جاپانی سٹیل، 100% ایکوریٹ، سب سے مہنگا، میرا خیال ہے 1 انچ اس کا آج کل کوئی 750 کا مل رہا ہے، 1 انچ J4 اس کو کہتے ہیں، جاپانی سٹیل، اتنا مہنگا ہے۔ اس کی سیزر بنتی ہے، سیزر، اس کی صرف کاسٹ 3500 ہے، اتنی سی جو یہ سیزر ہوتی ہے کٹنگ والی کینچی چھوٹی 5 انچ کی 3500-3600 کی بنتی ہے، صرف وہ 3500-3600 کی اس کی کاسٹ ہے، کاسٹ بتا رہا ہوں، آگے سیل تو ممکن ہے 10,000 میں ہوتی ہو، ڈالر میں ہوتی ہے۔ اس لوہے کو فولاد کہتے ہیں کہ مومن فولاد ہے۔ علامہ محمد اقبال نے کہا مومن فولاد ہے، ایتھے مومن نو چپیڑ پئی ہوئے 4 دن مڑ کے گھروں ہی نہیں نکلے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن فولاد ہے۔ اس لیے آج کے بعد آپ لوگوں نے اپنی زندگی سے سستی کو ختم کر دینا، سستی کو ختم کر دینا۔ آپ اگر اپنی زندگی میں سستی کو ختم نہیں کرتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 30 سال کی عمر کے بعد پھر آپ ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا دماغ چڑچڑا پن آ جاتا ہے، پھر شوگر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بی پی شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر وقت دماغ سر درد چکراتا رہتا ہے، ہر وقت سٹامک پرابلم ہو گئی ہے جی، شوگر پرابلم ہو گیا ہے، یہ امیونز کا پرابلم ہو گیا ہے جی، یہ قوت مدافعت ختم ہو گئی ہے۔ یہ ساری بیماریوں کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی سے ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بچی، آپ کو پتہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ
میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کی شادی مبارک ہوئی تو آپ بالکل ابھی اپنی نوجوانی کی عمر میں تھی۔ بعض روایات میں 13 برس عمر تھی، بعض میں 19 برس عمر تھی، تو یہ نوجوانی کی عمر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ باہر جا کے گراؤنڈ میں دوڑ لگاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک کبھی کبھی دوڑ لگاتے حضور جیت جاتے، جب شروع میں دوڑ لگاتے حضرت عائشہ جیت جاتی، حضرت عائشہ۔ اب جب آپ کی عمر زیادہ ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ کی گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو آقا علیہ السلام جیت جاتے تھے۔ تو یہ گھر کا ماحول دیا تھا آقا علیہ السلام نے۔ تو آج ہماری بچیوں کا پتہ نہیں، بچوں کا کیا نظام، کیا معاملہ بن چکا ہے، اتنی سستی ہے اور اتنے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آپ کی طرف دیکھ کے یہ ساری بات کر رہا ہوں کہ آپ گرنے والے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بچے کو کلاس میں کھڑا کرتے ہیں، ادھر پیپر دینے بچیاں آتی ہیں، 2 گھنٹے کے پیپر میں بے ہوش ہو جاتی ہیں، بے ہوش۔ مائیں شکایتیں لے کے آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب شکایتیں لے کے مائیں آتی ہیں، جی بچی کھاندی کب؟ صبح ناشتہ کرنا تو فطرت میں ہی شامل نہیں، ناشتہ ہے ہی۔ ہمارے گھر سے بچیاں آتی ہیں، جی ناشتہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، ناشتہ کرنا ہی نہیں، ایسے اٹھ کے دوڑیں لگا دینی، اور دوپہر کو جا کے تو سو جانا ہے۔ تو رات کو وہ بھی مائیں مر کے رولا ڈال کے کوئی تھوڑا سا کھلا دیں، ورنہ بچوں کی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے کھانا نہیں کھاتے، میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی سے زور والا کام ختم ہو گیا۔ جب کوئی زور والا کام نہیں کرنا تو قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ اب جب ہر چیز کو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم نے تیزی سے ہضم نہیں کرنا، اس کا نتیجہ کیا؟ ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، معدے میں تیزابیت ہو جاتی، پھر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ آپ کو جتنا مرضی کھپتے رہے ماں باپ، کھا لو آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اگر کسی دن زیادہ زوردار کوئی کھانا کو کڑائی کھلا دی ہے، مٹن یا بیف، تو 2 گھنٹے کے بعد آپ کو ویسے ہی وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حالات ہیں آج کل ہمارے بچوں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی میں ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی۔ تو بات میں یہاں سے کر رہا تھا کہ اللہ کی قرآن نے کہا کہ سارے معاشرے میں سب سے غریب شخص تھا طالوت، سب سے غریب شخص، مگر فرمایا کہ جالوت جو ظالم ترین بادشاہ ہے، یوں کہہ لیں کہ اس وقت کی سپر پاور تھی جالوت، امریکہ تھا اس وقت کا، اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ شمس صاحب، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا طالوت کو اپنا سربراہ مقرر کرو، طالوت کو۔ انہوں نے کہا وہ تو غریب ہے، تو اللہ کے رسول نے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غریب ہے تو پھر کیا، جنگیں پیسوں سے نہیں جیتی جاتی۔ یہ دیکھو کہ اللہ نے اس کو علم کتنا دیا، اللہ نے اس کو علم کتنا دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے اس کو طاقت اتنی دی ہے کہ تم سب سے زیادہ وہ طاقتور، وہ تم سب سے زیادہ طاقتور۔ یہ 2 نشانیاں تھی اس کی، اللہ رب العزت نے اس کو سربراہ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ اب آگے جب طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلا تو راستے میں ایک نہر آ رہی تھی، اس نہر سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کسی نے پانی نہیں پینا، کسی نے پانی نہیں پینا، اگر کسی نے پینا بھی ہے تو ایسے ہاتھ کے ساتھ چلو بھر کے 1 گھونٹ لگا لے بس۔ جتنی شدت کی پیاس بھی ہو، آپ نے اس نہر سے ایسے منہ لگا کے یا زیادہ سیر ہو کے پانی نہیں پینا، یہ ابتلا تھی۔ اب جب لشکر والے طالوت نے منع کیا ان کو، یہ سارا واقعہ ہے قرآن پاک میں۔ بہرحال کچھ لوگوں نے جنہوں نے پانی پی لیا وہ وہیں بے ہوش ہو کے فوت ہو گئے، جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ بچ گئے۔ پھر جالوت کا قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ یہ کیا واقعہ ہے کہ طالوت اب پیچھے ہٹا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے؟ یا دوسری صورت ہے کہ طالوت ہی سپہ سالار ہے اور داؤد علیہ السلام اس کے انڈر ہیں، یا تیسری صورت یہ ہے کہ طالوت اور ان کا لشکر تینوں ہی پیچھے ہٹ گئے، داؤد علیہ السلام اپنا الگ لشکر لے کے آئے۔ ان تینوں میں سے ایک صورت صحیح ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پڑھ کے آنا، آپ یہ بتائیں کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیسے کیا، یہ آپ نے پڑھ کے آنا، یہ اسائنمنٹ ہے۔ آیت نمبر سورہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ دوسرے پارے کا آخری رکوع سارے، دوسرے پارے کا آخری، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا۔